ابوبکر صدیق سے سلام دعا کی تو پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کہا یہ کون ہے؟ اب یہاں پر بڑی زبردست بات ہے، سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا توجہ آپ کی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھا نہیں بتایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہیں بتایا۔ آپ نے وہ انداز اپنایا جس کو عربی میں توریہ کہتے ہیں۔ توریتاً کلام وہ ہوتا ہے جو ڈبل میننگ ہو، جس کے دو معنی بنتے ہو، ایک قریب کا معنی اور ایک دور کا معنی۔ اگلے بندے کو الجھا دینا، کیا کرنا؟ الجھا دینا، بات بھی جھوٹی نہ ہو بھی سچ، اور ایسا سچ کہ اگلا بندہ معنی اور سمجھے، بولنے والا معنی اور مراد دے رہا، اس کو توریتاً کہتے ہیں، توریتاً کلام کہتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق زبان تو ویسے عربی تھی اور بلاغت و فصاحت کے ماہر تھے۔ اب آپ سوچ رہے تھے اگر میں نے اس کو بتایا نا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ تو بات دما دے گا، تو یا ہو سکتا ہے یہیں پہ یہ نقصان پہنچا دے، یا اس کو بھی کوئی خبر ملی ہوئی ہو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کس انداز میں کیا؟ کہا رجل یہدینی، رجل یہدینی، یہ بندہ مجھے رستہ دکھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اب یہدینی کے دو معنی ہیں۔ قریب کا معنی ہے کہ مجھے رستہ دکھا رہا ہے، گائیڈر ہے۔ مثال میں سمجھاتا ہوں، آپ کسی ان نون علاقے میں، اب تو خیر گوگل پہ پتہ چل جاتا ہے، یا بندہ پوچھ لیتا ہے راہ کدھر جاندہ ہے کدھر جاندہ ہے۔ پرانے دور میں نا کسی علاقے میں جانا ہوتا تھا تو وہاں سے ایک بندے کو پیسے دے کر ساتھ رکھ لیتے تھے کہ مجھے رستہ بتاتے جاؤ، ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچا دینا، میں آپ کو اتنی آپ کی خدمت کر دوں گا۔ وہ پھر رستہ توڑ پہنچا کے آتا تھا، جی ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے سارا۔ اس کو کہتے تھے رجل یہدینی، کہ یہ بندہ مجھے رستہ دکھا رہا ہے۔ یہ ایک معنی ہے قریب کا معنی۔ دور کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہے، جو مجھے اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی جو تھا، جو ان کے دل و دماغ میں چل رہا تھا، وہ یہی تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی طرف ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ سننے والے نے یہ سمجھا کہ یہ گائیڈر ہیں، ساتھ یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے توریتاً کلام۔ ایک ہوتا ہے تقیہ، یہاں کو یہ بندہ مت سمجھ لے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، نہیں نہیں، جھوٹ ہو رہا ہے۔ جھوٹ ہوتا ہے خلاف واقع بات کہہ دینا۔ توریتاً کلام ہوتا ہے کہ ایسا لفظ بولنا جس کے دو معنی بنتے ہوں، اور سننے والا جو سامع ہے وہ اور معنی سمجھ رہا ہو، اور قائل جو ہے وہ اور معنی سمجھ رہا ہو، اور یہ شریعت میں جائز ہے۔ ایک ہوتا ہے تقیہ۔ یہ اہل تشیع جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے نا یہ تقیہ پہ مبنی ہے۔ تقیہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پر جھوٹ بول لینا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال وغیرہ بچانے کے لیے، کیا ہے جی، جھوٹ، سیدھا سیدھا جھوٹ بول لینا۔ مثلا ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، جی مانتے ہو، اگر ان کو کوئی خطرہ ہو، جی مانتے ہیں، صحابہ نو مانتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، تقیہ کر رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ جائز ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ابوبکر صدیق نے بھی تو ایسا کیا تھا نا وہاں پر، رجل یہدینی۔ ہم نے کہا وہ تقیہ نہیں تھا، وہ توریہ تھا۔ توریہ اور تقیہ میں فرق ہے۔ تقیہ ہوتا ہے سیدھا سیدھا جھوٹ بول دینا، جان بچانے کے لیے خلاف واقع بات کر دینا، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ اور توریتاً کلام کہتے ہیں ڈبل میننگ لفظ بولنا، جس کے دو معنی بنتے ہو، ایک قریب کا معنی ایک دور کا معنی، تو قائل کا معنی اور ہو، سامع کا معنی اور سمجھے، اس کو کہتے ہیں توریتاً کلام، اور یہ شریعت میں جائز ہے۔ تقیہ اور توریہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امید ہے کسی کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ رجل یہدینی، کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سننے والے نے یہ سمجھا کہ یہ رستہ دکھا رہا، وہاں سے بچاؤ ہوا۔